अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे नेटवर्क की, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। एक्चुअली लोकल एरिया नेटवर्क से रिलेटेड एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इस हवाले से आपने ज़रा एक्टिव रहना है। एक्चुअली लोकल एरिया नेटवर्क सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ बनेगा वो इसकी पहचान, मेन ये कि इसका स्टैंड फॉर पूछ लिया जाता है अक्सर। लैन स्टैंड फॉर, तो लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये एक्चुअल है क्या? जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है, यानी दो या दो से ज़ायद कंप्यूटर आपस में थ्रू फिज़िकल मीडियम या थ्रू वायरलेस मीडियम, यानी किसी भी कम्युनिकेशन चैनल, लिंक या मीडियम या पाथ की मदद से आप उन्हें कनेक्ट करवा रहे होते हो, दूसरे लफ्ज़ों में आप नेटवर्क बना रहे होते हैं, तो देन अगर आपका वो नेटवर्क विद इन वन बिल्डिंग है, एक ऑफिस के अंदर है, एक बिल्डिंग के अंदर है, या एक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बताया था लास्ट टाइम एग्जांपल के अंदर कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के एक सेगमेंट को कवर कर रहा है, एक ही जगह पे मौजूद एक अदारे के अंदर मौजूद नेटवर्क को, जो कि एक स्मॉल एरिया को कवर करे, इस तरह के नेटवर्क को हम लैन कहते हैं, मीन लोकल एरिया नेटवर्क का नाम दे रहे होते हैं। इट यूजुअली connects the computer and other devices within one office or one building or group of buildings। बात समझ आई? मीन ये कि आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बात कर लें, आप चौकाज़ों में मौजूद तमाम स्कूल्स की बात कर लें, हर एक स्कूल के अंदर एक आपको कंप्यूटर लैब नज़र आ रही होगी। वो छोटी सी जो लैब आपको नज़र आ रही है, जिसके अंदर 10-15 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं, वो लैब रिप्रेजेंट कर रही है एक स्मॉल नेटवर्क को, और वो नेटवर्क बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। बात समझ आई? अब पहचान इसकी यही पूछी जाती है एक्चुअली कि लोकल एरिया नेटवर्क कितने एरिया को कवर करता है या किस टाइप का नेटवर्क है। तो लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली एक ऑफिस, एक बिल्डिंग या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स को कवर करने वाला कंप्यूटर नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। LAN is often used to share resources such as printer, hard disk and programs। तो इन स्टार्ट आपको बात बताई थी जब कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाया था इस चैप्टर के आगाज़ में, कि बेटा जब आप लोकल एरिया नेटवर्क की बात करेंगे तो देन हम रिसोर्सेज को भी एक्सचेंज करवाएंगे। यानी कि डेफिनेशन जब पढ़ी थी ना नेटवर्क की, तो हमने जिक्र किया था बेटा कंप्यूटर जब आपस में इस तरह से कनेक्ट होते हैं, या तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें या फिर रिसोर्सेज को शेयर करें। रिसोर्सेज से मुराद वहाँ पे मैंने पेरिफेरल्स का जिक्र किया था, तो मीन ये कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को शेयर करें, तो वो क्या कहलाता था? कंप्यूटर नेटवर्क। और ये बताया था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो आपका वाइड एरिया नेटवर्क भी शेयर करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क भी शेयर करेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि वाइड एरिया से मुराद ऑल ओवर द वर्ल्ड आप भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात की थी तो बताया था कि अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क इतना बड़ा हो जाए, इतना यानी बड़ा एरिया कवर कर ले कि एक गांव से, एक कस्बे से एक शहर की मानद चला जाए, यानी एक बड़ा एरिया कवर कर ले, सही, तो देन वहाँ तक की रेंज के लिए भी आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करवा रहे होते हो। जब आप बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क की, जो कि एक्चुअली वन ऑफिस के अंदर, बिल्डिंग के अंदर या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स के अंदर कंसिस्ट कर रहा होता है, तो इस टाइप ऑफ नेटवर्क के अंदर हम रिसोर्सेज को भी एक्सचेंज करवा रहे होते हैं। रीज़न भी बताई थी कि आप यहाँ से किसी दूसरे शहर में तो हार्ड कापी प्रिंट लेने के लिए नहीं ना भेज देंगे, सही। आप एक ही लैब के अंदर बैठे हैं सारे और किसी एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है, तो आप उसे तो कह सकते हैं कि मैं कमांड भेज रहा हूँ तो काइंडली ज़रा प्रिंट करके मुझे भेज दें। और आप यहाँ से इस्लामाबाद तो नहीं भेजेंगे कि भाई मैं यहाँ पे आपको एक फ़ाइल भेज रहा हूँ, वो प्रिंट करके ज़रा मुझे पहुँचा दें। यहाँ से कोई दूसरे कंट्री में तो नहीं भेज देंगे। यानी कि आप मेट्रोपॉलिटन या वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर रहे होते व्हेन एवर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होती है, इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। जबकि लोकल एरिया नेटवर्क एक किस तरह का कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसके अंदर हम रिसोर्सेज, जिसके अंदर कॉमन जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क या डिफरेंट प्रोग्राम्स को हम शेयर कर रहे होते हैं, लैन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। यानी रिसोर्सेज को भी एक्सचेंज किया जाता है। क्लियर?
اب یہاں پہ آپ سے جو ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے جو اس کی سپیڈ پوچھی جاتی ہے تو بچوں یاد رکھیے لوکل ایریا نیٹ ورک کے اگینسٹ آپ ویری ہائی سپیڈ تک کا ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں فرام ون پلیس ٹو اندر، یعنی ڈیٹا ٹرانسمیشن جو ریٹ ہے وہ آپ نے یاد کر لینا ہے، وہ کتنا ہے لوکل ایریا نیٹ ورک ٹپیکلی فرام 10 MB سے 1000 MB، 10 MB سے 1000 میگا بائٹ پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر، فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر، ایک کمپیوٹر نیٹ ورک ایک لوکل ایریا نیٹ ورک کے اندر کنیکٹڈ کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ شیئرنگ کر سکتا ہے۔ تو یہ فگر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 10 MB سے 1000 Mbps MB پر سیکنڈ۔ اب یہ MB پر سیکنڈ سے مراد یہ یاد رکھیں، یہ پروناؤنسیشن چیپٹر نمبر 1 لیکچر نمبر غالباً 15 کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ اگر آپ کا M کیپٹل BPS ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے میگا بائٹ پر سیکنڈ، صحیح؟ اب یہ میگا بائٹ کیا ہوتا ہے، بائٹ کیا ہوتے ہیں، کلو بائٹ کیا ہوتے ہیں، یہ آپ کنورژن والا لیکچر سنیں چیپٹر نمبر 1 تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا۔ اور اگر اسمال بھی یوز کیا جائے تو وہاں پہ بٹس پر سیکنڈ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہاں پہ میگا بٹس پر سیکنڈ کے ریٹ کے مطابق آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 10 میگا بٹس پر سیکنڈ سے 1000 میگا بٹس پر سیکنڈ تک کی جو ٹرانسفر سپیڈ ہے، ٹرانسفر ریٹ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے کون؟ لوکل ایریا نیٹ ورک۔ اٹ از مچ فاسٹر دین دا ڈیٹا ٹرانسمیشن اوور دا ٹیلیفون لائنس، یعنی ٹیلیفون لائنس کی نسبت آپ بہت زیادہ فاسٹلی طور پہ کمیونیکیشن کروا رہے ہوتے ہو، ڈیٹا ٹرانزیکٹ کروا رہے ہوتے ہو فرام ون پلیس ٹو اندر، کہاں پہ؟ لوکل ایریا نیٹ ورک کے اندر۔ لوکل ایریا نیٹ ورک کین ٹرانسمٹ ڈیٹا ان اے لمیٹڈ ڈسٹینس، تو جب یہ ہوتا ہی ود ان ون بلڈنگ ہے، ود ان ون آفس ہے، ود ان ون آرگنائزیشن، مراد یہ کہ ود ان گروپ آف بلڈنگز، تو یہ لمیٹڈ ڈسٹینس تو الٹیمیٹلی ہو گئی۔ دیر از آلسو اے لمٹ آن دا نمبر آف کمپیوٹرز دیٹ کین بی کنیکٹڈ ٹو لوکل ایریا نیٹ ورک، تو بچوں نمبر آف کمپیوٹر کی بھی لمیٹیشن ہوتی ہے، یعنی کہ ایک لیب کے اندر جو سسٹمز آپس میں آپ نے کنیکٹ کروا رکھے ہیں ان کی بھی آپ لمٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، مین یہ کہ آپ 5 کروا سکتے ہیں، 10 کمپیوٹر کنیکٹ کروا سکتے ہیں، 15 کروا سکتے ہیں، تو یہ کتنے کروا سکتے ہیں اس کی لمٹ سے مراد یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جتنے نمبر آف کمپیوٹر آپ ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، آپ کا ٹرانسفر ریٹ سلو ڈاؤن ہوتا جائے گا، پرفارمنس آف نیٹ ورک سلو ڈاؤن ہوتی جائے گی، تو اس وجہ سے لمیٹڈ اگر آپ نمبر آف کمپیوٹرز کو اٹیچ کروائیں گے تو دین آپ سکسیزفلی لوکل ایریا نیٹ ورک کے اندر انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں یا پھر ریسورسز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ ایگزامپلس کے طور پہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کمپیوٹر لیب کی بات کر لیں، آپ کے اسکولس کے اندر، آپ کے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر یا ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے اندر جو کمپیوٹر لیب اسٹیبلش ہوتی ہے ایکچولی وہ ایک لوکل ایریا نیٹ ورک کی ایگزامپل کے طور پہ آپ کوڈ کر سکتے ہیں۔ یوزز اینڈ ایڈوانٹیجز آف لین کے بارے میں اکثر 2 نمبر کا کویشچن پوچھ لیا جاتا ہے کہ رائٹ ڈاؤن ایٹ لیسٹ 2 یوزز اور ایڈوانٹیجز آف لوکل ایریا نیٹ ورک، تو بچوں یاد رکھیں 1 کاپی آف سافٹ ویئر کین بی شیئرڈ بائی آل یوزر ان اے لین، یہ کام تو آپ وائڈ کے اندر اور میٹروپولیٹن کے اندر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی نیٹ ورک جب اسٹیبلش ہوتا ہے 2 یا 2 سے زائد کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں تھرو کمیونیکیشن میڈیم، تو دین وہاں پہ آپ یا تو انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہو یا پھر ریسورسز کے اندر آپ پروگرامز کو بھی شیئر کرتے ہیں، تو 1 کاپی آف سافٹ ویئر کین بی شیئرڈ بائی آل یوزر ان دا لین۔ سسٹم ریسورسز لائک پرنٹر، ہارڈ ڈسک کین آلسو بی شیئرڈ بٹوین دا یوزرز ان لوکل ایریا نیٹورک۔ ریسورسز کی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کی۔ اٹ از ایزی ٹو مینیج دا ڈیٹا اسٹورڈ آن دا سینٹرلائزڈ کمپیوٹر ان لین، یعنی کہ لوکل ایریا نیٹورک کے اندر اگر آپ کے 5 کمپیوٹر 10-15 کمپیوٹر اٹیچ ہیں تو ان کے ساتھ جو سرور کمپیوٹر اٹیچ ہوتا ہے سارے کے سارا جو ڈیٹا ہوتا ہے آپ کا اس کے اندر موجود ہوتا ہے، مین یہ کہ اس کی ہارڈ ڈسک کے اندر، یعنی کہ اس کے ساتھ جو اٹیچ ڈیٹا بیس ہے یا آپ نے سمپلی اسٹوریج ایک ڈیوائس یوز کر رکھی ہے تو سارے کا سارے کمپیوٹرز وہاں پہ ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایزیلی مینیج ہوتا ہے ایک ہی جگہ سے ڈیٹا اٹھانا اور وہاں پہ اپ گریڈ کرنا۔ دا ڈیٹا از مور سیکیور فرام بینگ کاپیڈ اور ڈسٹرائڈ، چونکہ ایک ہی جگہ پہ لوکیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ اسے مور سیکیور وے میں یوز کر سکتے ہیں، وہاں سے ڈیٹا اٹھانا یا وہاں پہ اسے ڈسٹرائے کرنا، یعنی کہ ضائع بھی کرنا ہے تو ایک ہی جگہ سے آپ کو ڈیلیٹ کر دیں تو آپ کا سارا ڈیٹا ڈسٹرب ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ ڈیٹا کین بی شیئرڈ بائی آل یوزرز یوزنگ لین، لوکل ایریا نیٹورک کو یوز کرتے ہوئے جتنے بھی سسٹم اٹیچ ہوں گے، جتنے بھی اینڈ یوزرز یوز کر رہے ہوں گے لین کے اندر
وہاں پہ آپ کو ڈیٹا شیئر کرنا ایزیلی ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے. آپ ایزیلی کوئی بھی فائل کو تھرو آؤٹ دا لوکل ایریا نیٹورک شیئر کر سکتے ہیں اور سارے کے سارے کمپیوٹرز ایٹ اے ٹائم انہیں یوز کر سکتے ہیں. اب پریویس لیکچر کے اندر ہم نے 3 ڈفرینٹ ڈیوائسز پڑھی تھیں جو کہ کنیکٹ کروا رہی ہوتی ہیں کمپیوٹر نیٹورکس، جس کے اندر ہم نے راؤٹر کا ذکر کیا، برج کا ذکر کیا، گیٹ وے کا ذکر کیا. تو اسی سے ریلیٹڈ ایک لانگ کویشچن ایگزسٹ کرتا ہے چیپٹر نمبر 2 کے اندر کہ ایکسپلین ڈفرنٹ کمپوننٹس آف نیٹورک. دیر آر دا ملٹیپل کمپوننٹس دیٹ آر یوزڈ ان کمپیوٹر نیٹورک. تو کون کون سے ہیں؟ 5 کمپوننٹ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ بھی 1-2 کمپوننٹ ایسے ہیں جو کہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ، تو وہ میں آپ لوگوں کو لکھوا دیتا ہوں. سب سے پہلے کمیونیکیشن میڈیم. فرسٹ کمپوننٹ کسی بھی نیٹورک کے اندر، کمپوننٹ سے مراد یہ کہ جو پارٹس ہوتے ہیں کسی بھی نیٹورک کے اندر، نیٹورک کو کنیکٹ کروانے کے لیے، نیٹورک اسٹیبلش کرنے کے لیے، کمپیوٹرز کو نیٹورک بنانے کے لیے. تو بچوں ابھی تک ہم ذکر کرتے آئے ہیں کمیونیکیشن میڈیم، کمیونیکیشن لنک، کمیونیکیشن میڈیا، چینل. تو یاد رکھیں کمیونیکیشن میڈیم ایک اس طرح کا پاتھ ہوتا ہے، ایک ایسا رستہ ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ کے ڈفرینٹ کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کروایا جاتا ہے. اور تھرو کمیونیکیشن پاتھ، لنک، میڈیا، میڈیم، چینل، آپ ڈیٹا کو ٹرانسفر کروا رہے ہوتے ہو فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر، فرام ون پلیس ٹو اندر. تو کمیونیکیشن میڈیم کس کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن میڈیم از یوز ٹو ٹرانسفر ڈیٹا فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر کمپیوٹرز. لو کاسٹ لوکل ایریا نیٹورکس آر کنیکٹڈ ود دا ٹوسٹڈ پیئر کیبل. اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ کمیونیکیشن جو چینل، میڈیا یا لنک جس کا نام بول رہا ہوں، وہ بیسیکلی بیٹا 2 ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے گائیڈڈ میڈیا، ایک ہوتا ہے ان گائیڈڈ میڈیا. اب جو گائیڈڈ ہیں ان کے نام ذرا سنیں، گائیڈڈ، وائرڈ یا باؤنڈڈ. ایک ہی چیز. ان گائیڈڈ، ان باؤنڈڈ یا وائرلیس، ان تینوں کا ایک ہی نام ہے، یعنی یہ تینوں ایک چیز. بیسیکلی 2 ہیں، صحیح، گائیڈڈ یا ان گائیڈڈ. گائیڈڈ کا دوسرا نام آپ وائرڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ باؤنڈڈ میڈیا بھی کہتے ہیں. سیم ایز ان گائیڈڈ کا نام آپ وائرلیس اور ان باؤنڈڈ میڈیا بھی کہتے ہیں. صحیح. اب جو باؤنڈڈ، گائیڈڈ یا پھر وائرڈ میڈیا ہے اس کے اندر ہم ٹوسٹڈ پیئر کیبل کو یوز کریں گے، اس کے اندر ہم کویکزل کیبل یوز کریں گے، آپٹیکل فائبر یا فائبر آپٹک کیبل یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو آگے چل کے چیپٹر نمبر 3 کے اندر ایک لانگ کویشچن آئے گا کمیونیکیشن میڈیا اور اس کی ٹائپس، تو وہاں پہ ان ڈیٹیل یہ 2 لانگ کویشچن کے طور پہ ڈسکس ہو جائے گا. جبکہ ان گائیڈڈ میڈیا، ان باؤنڈڈ میڈیا یا وائرلیس میڈیا کے اندر ہم مائکرو ویو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر بیٹا سیٹلائٹ کمیونیکیشن کرتے ہیں، موبائل کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو ان ڈیٹیل چیپٹر نمبر 3 کے اندر ڈسکس کریں گے. اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ لوکل ایریا نیٹورک کے اندر موسٹلی طور پہ ٹوسٹڈ کیبل یوز ہو رہی ہوتی ہے یا پھر کویکزل کیبل یا آپٹیکل فائبر، وہی بات کر رہے ہیں، یہ گائیڈڈ میڈیا کی بات کر رہے ہیں. تو ایکچولی دیز کیبل آر ایکسپینسو بٹ پرووائڈ دا فاسٹر کمیونیکیشن. سم لوکل ایریا نیٹورک یوز وائرلیس ٹرانسمیشن میڈیا. تو جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم ریڈیو ویو یوز کر رہے ہوتے ہیں، انفرا ریڈ ویو یوز کریں گے، مائکرو ویو یوز کریں گے. تو کس مقصد کے لیے؟ کمپیوٹرز کو کنیکٹ کروانے کے لیے. وائرلیس نیٹورک آر ایزی ٹو سیٹ اپ اینڈ مینٹین. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں تو آپ بلوٹوتھ کنیکشن کر کے فائل ایکسچینج کرواتے ہو نا، تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے وائرلیس کمیونیکیشن کی. صحیح. They have low transmission rate and limited distance between the two communication devices. مین یہ کہ آپ 10 میٹر تک کی رینج ہوتی ہے بلوٹوتھ کنیکشن کی، آپ ذرا اس سے دور جا کے دیکھیں تو آپ کا ٹرانسمیشن ریٹ ڈاؤن ہوتا ہوتا آپ کا کنیکشن ہی ٹوٹ جائے گا. صحیح. جبکہ وائرڈ جتنی مرضی آپ ایکسٹینڈ کر لیں، آپ لوگوں کا ٹرانسمیشن ریٹ ایز کمپیئر ٹو وائرلیس میڈیا اتنا زیادہ سلو ڈاؤن نہیں ہوگا، فاسٹر کمیونیکیشن ہوگی اور کنیکشن بھی نہیں آپ لوگوں کا بریک ڈاؤن ہوگا. بات سمجھ آ رہی؟ سیکنڈ کمپوننٹ کی اگر بات کریں تو بیٹا این آئی سی، ویری امپورٹنٹ شارٹ کویشچن اور ایم سی کیوز. این آئی سی سب سے پہلے تو اسٹینڈ فار کیا ہے؟ تو بچوں یاد رکھیں این آئی سی اسٹینڈ فار نیٹورک انٹرفیس کارڈ. نیٹورک انٹرفیس کارڈ. اور یہ ہوتا کہ ایکچولی یہ لین اڈاپٹر کے طور پہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. یاد رکھیں انتہائی آسان کرتا ہوں، ایک اس طرح کا سرکٹ بورڈ جو کمپیوٹر سسٹم کے مدر بورڈ کے ساتھ انسٹال کیا جاتا ہے، اٹیچ کروایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کمپیوٹر کسی بھی نیٹ ورک کا حصہ بن سکتا ہے. سو سمپل سی بات. یعنی این آئی سی ایک ایسا نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ، ایک ایسا
سرکٹ بورڈ ہے جو کہ مدر بورڈ کے اندر انسٹال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کوئی بھی سسٹم، نوڈ، کمپیوٹر یا کوئی بھی ڈیوائس کی بات کر لیں، وہ کسی بھی نیٹ ورک کا حصہ بن سکتی ہے۔ اگر NIC یا نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ جسے آپ کہہ رہے ہیں کسی بھی سسٹم کے اندر اٹیچ نہیں ہے، صحیح، وہ چاہے بلٹ ان ہو، انٹرنل آپ نے اٹیچ کروایا یا ایکسٹرنل NIC کارڈ لگوا لیں، بغیر اس کے آپ کسی سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ ایسے سمجھ لیں کہ نیسیسری پارٹ ہے، نیسیسری کمپوننٹ ہے کسی بھی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے ایک ایسی ڈیوائس، ایک ایسا سرکٹ بورڈ جو کہ انیبل کرتا ہے کسی بھی ڈیوائس کو، کسی سسٹم کو کسی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کروانے کے لیے۔ وہ سرکٹ بورڈ، وہ ڈیوائس بیسیکلی NIC یا نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کہلاتا ہے۔ یاد رہے گا۔ تھیوری کو ذرا ڈسکس کریں تو اٹ از یوز ٹو کنیکٹ اے کمپیوٹر ٹو اے نیٹ ورک، جیسے کہ بتایا اٹ از اے سرکٹ بورڈ انسٹالڈ آن دا مدر بورڈ، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر میں پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ سرکٹ بورڈ پہ ہم اس سرکٹ بورڈ کو ہم مدر بورڈ پہ انسٹال کر رہے ہوتے ہیں۔ ناؤ ڈیز موسٹ کمپیوٹر سسٹم ہیو اے نیٹ ورک کارڈ بلٹ ان ٹو دا مدر بورڈ، یعنی کہ ساتھ ہی اٹیچ ہی آتا ہے، بلٹ ان آتا ہے، آلریڈی آپ کو انسٹال نہیں کروانا پڑتا، آلریڈی انسٹالڈ ہوتا ہے۔ ایچ کمپیوٹر آن دا نیٹ ورک مسٹ ہیو اے نیٹ ورک کارڈ، اگر نیٹ ورک کارڈ موجود نہیں ہے تو دین آپ کے پاس کوئی بھی کسی قسم کی پاسبلٹی اویلیبل نہیں ہے کہ آپ کا کمپیوٹر، آپ کا سسٹم کسی نیٹ ورک کا حصہ بن سکے گا۔ تو ڈفرینٹ ٹائپس اویلیبل ہیں کارڈز کی، یعنی لین اڈاپٹرز کی، وائرلیس بھی موجود ہیں، یا پھر آپ اپنے سسٹم کے مدر بورڈ کے اوپر سرکٹ بورڈ اٹیچ کروا لیتے ہیں، یعنی اس کے لیے آپ کو وائرلیس کنیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو وائرلیس آپ ایکسٹرنل یوز کریں، ساتھ میں اینٹینا یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سینڈ اور ریسیو کرنے کا کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کے سسٹم کو کنیکٹ کرواتا ہے، اس کے بعد پھر آپ فردر یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، جیسا کہ وائی فائی اڈاپٹر نہیں یوز کرتے کاکا، وہی وائی فائی اڈاپٹر جیسے آپ یوز کرتے ہو تو وائی فائی کا سگنل آپ کا کمپیوٹر سسٹم PC بھی لے رہا ہوتا ہے، اٹھا رہا ہوتا ہے، اور دین آپ وائی فائی سگنل کی مدد سے وائی فائی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہو۔ اگر وائی فائی اڈاپٹر نہ لگا ہو تو آپ کا PC وائی فائی سگنل اٹھاتا ہے؟ تو یہی وائی فائی اڈاپٹر بیسیکلی لین اڈاپٹر ہے، جو کہ آپ کے سسٹم کو اس قابل بنا رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی نیٹ ورک کا حصہ بن سکے۔ اور اگر آپ وائی فائی یوز نہ کریں، یعنی وائی فائی اڈاپٹر یوز نہیں کرتے، وائرلیس، اسے وائرلیس نیٹ ورک کارڈ کہتے ہیں، وائرلیس لین اڈاپٹر کہتے ہیں، یا پھر آپ یہ سرکٹ بورڈ اپنے سسٹم کے اندر اٹیچ کروا لیں، مدر بورڈ کے اوپر انسٹال کروا لیں، تو دین آپ کو وائرلیس اڈاپٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کلیئر؟ اب نیکسٹ یہ چیزیں ہم ڈسکس آلریڈی کر چکے ہیں۔ برج، راؤٹر اور گیٹ وے کا ذکر آئے گا۔ تو برج ایک اس طرح کی کمپیوٹر ڈیوائس جو کہ سیم پروٹوکول یوز کرنے والے کمپیوٹر نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کروا رہی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ایگزامپل کی مدد سے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ہی لوکل ایریا نیٹ ورک کے 2 ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں، اور ان سیگمنٹس کی آپس میں کمیونیکیشن کروا رہی ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ سیگمنٹ سے آؤٹ سائڈ پہ دوسرے سیگمنٹ کے اندر کمیونیکیشن کروانی ہے، یا سیم سیگمنٹ کے اندر کمیونیکیشن ہو رہی ہے، تو دین یہ دوسرے سیگمنٹ کے اندر میسج کو یا کیوری کو ٹرانزیکٹ نہیں ہونے دیتا۔ اس وجہ سے یہ نیٹ ورک ٹریفک کو انکریز یا ڈیکریز کر رہا ہوتا ہے، نیٹ ورک پرفارمنس کو امپروو یا ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے۔ اب بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ وہی والی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے جو لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کی تھی۔ راؤٹر کی بات کریں تو راؤٹر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک اس طرح کی انٹیلیجنٹ ڈیوائس جو کہ بیسٹ راؤٹ کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوتی ہے، بیسٹ پاتھ کو، بیسٹ راؤٹ کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوتی ہے، اور زیادہ تر ہم اسے وائڈ ایریا نیٹ ورک کی مدد سے یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا جو میجر یوز یہ ہے کہ سملیئر اور ڈفرینٹ پروٹوکول یوز کرنے والے ملٹیپل نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کروانا اور ان کی کمیونیکیشن کروانا، چاہے وہ سیم پروٹوکول یوز کر رہے ہوں، چاہے وہ ڈفرینٹ پروٹوکول یوز کر رہے ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے بیسٹ پاتھ فائنڈر کا نام دیا تھا، کیوں؟ کیونکہ یہ ملٹیپل الگوریدمس کو یوز کر کے بیسٹ راؤٹ کو، بیسٹ پاتھ کو فائنڈ کر رہا ہوتا ہے تھرو ٹرانسفر دا ڈیٹا ٹو اے نیٹ ورک۔ گیٹ وے کی بات کریں تو بچوں ایک اس طرح کی ڈیوائس جو کہ صرف ڈفرینٹ پروٹوکول، صرف ڈفرینٹ ٹائپ آف نیٹ ورک کو کنیکٹ کروانے کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے، گیٹ وے کہلاتا ہے۔ 2 ڈفرینٹ ٹائپ آف نیٹ ورک ریکوائر اے گیٹ وے ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر۔ اب یہ کرتا کیا ہے، ایک نیٹ ورک کے پروٹوکول کے مطابق ایکسیپٹ کرتا ہے ڈاٹا کو، اور اکارڈنگ ٹو دا نیکسٹ پروٹوکول یا ڈفرینٹ پروٹوکول جو دوسرا نیٹ ورک یوز کر رہا ہوتا ہے اس کے پروٹوکول کے مطابق یہ کیا کرتا ہے، ڈیٹا پیکٹ اسے بھیج رہا ہوتا ہے۔
बात समझ आ रही? It receives data from one network and convert it according to the protocol of other network. For example, the computer of local area network require gateway to access the internet. यानी इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क, जबकि लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जब इसकी कम्युनिकेशन करवाई जाती है तो हमें गेटवे की ज़रूरत पड़ती है। यह हम राउटर यूज़ करके ये गेटवे का काम ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि राउटर भी सिमिलियर और डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करने वाले नेटवर्क की आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। तो ये राउटर, गेटवे और ब्रिज को हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो एडिशनल पॉइंट था वो ये था बच्चों, रिपीटर एक डिवाइस यूज़ होती है कंपोनेंट के अंदर। अक्सर पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर और यहाँ पे कहीं पे किताब के अंदर आपको नहीं मिलता। रिपीटर क्या है? वर्किंग पूछ लेते हैं, यूजेस पूछ लेते हैं, या क्या लेते हैं डिफाइन रिपीटर, या व्हाट इज़ रिपीटर, या रिपीटर पूछ लेते हैं। तो बच्चों याद रखें, रिपीटर एक इस तरह की डिवाइस है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जब हम बस टोपोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं, स्टार टोपोलॉजी को या ट्री टोपोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या मतलब? रिपीटर एक्चुअली बूस्टर का काम करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपके पास एक नेटवर्क है जिसकी बैकबोन केबल जिसके साथ आपके सिस्टम अटैच है, उसकी लेंथ 100 मीटर है। तो बच्चों याद रखिए, आफ्टर 100 आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, सही। और एक ख़ास रेंज के बाद बिल्कुल आपका जो नेटवर्क है वो डाटा पैकेट सेंड करने के काबिल ही नहीं रहता। तो अगर आपने नेटवर्क को एक्सटेंड करना है, बताया था बैरल कनेक्टर लगा करके हम लेंथ उसकी बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो तो जस्ट लेंथ बढ़ा करके आपका नेटवर्क बड़ा कर रहा होता है, लेकिन परफॉर्मेंस तो नहीं इम्प्रूव करता। वहाँ पे अगर आपका नेटवर्क 100 मीटर तक की केबल से ज़ायद लेंथ यूज़ करता है, तो 100 मीटर जिस जगह पे आपके पूरे हो रहे हैं वहाँ पे आप एक डिवाइस अटैच करवाते हैं जिसका नाम रिपीटर है। वो क्या करता है? प्रीवियस 100 मीटर तक की कम्युनिकेशन जो हो रही होती है, अगर उससे आपने नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि 100 मीटर से एक्सटेंड करके आपने कम्युनिकेशन करवानी है, तो देन प्रीवियस 100 मीटर से आने वाले पैकेट्स को रिसीव करता है, उसे रीजनरेट और उसे बूस्ट करके यानी उसकी स्पीड इंप्रूव करके उसे उतनी स्पीड से आगे ट्रांजैक्ट कर देता है जितनी स्पीड से वो सेंडर से आ रहा होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल वो PC1 से आया और 10 सिस्टम से होकर के बूस्टर तक पहुंचा, रिपीटर तक पहुंचा, रिपीटर ने उसी स्पीड के साथ आगे ट्रांजैक्ट करवाना है जैसे कि वो सिस्टम 1 से आया था। यानी कि सिस्टम की नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करवाने के लिए, मैसेज को रीजनरेट करवाने के लिए, बूस्ट करवाने के लिए, दोबारा रीट्रांजैक्ट करवाने के लिए, रीट्रांसमिट करवाने के लिए एक यूज़ होने वाली डिवाइस जिसका नाम क्या है? रिपीटर है। बात समझ आ गई? अब एक और डिवाइस हम यूज़ करते हैं, स्विचेस। मल्टी पोर्ट ब्रिज का नाम बेटा स्विच होता है। जब आप ब्रिज यूज़ कर रहे होते हो तो उसकी एक सिंगल इनकमिंग पोर्ट होती है, एक सिंगल आउटगोइंग पोर्ट होती है। यानी एक ही पोर्ट से वो इनपुट ले रहा होता है और एक ही पोर्ट से आउटपुट दे रहा होता है, सही। एक ही यानी कि नेटवर्क के अंदर आप एक डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं जिसके साथ दो पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, एक सेगमेंट और दूसरे सेगमेंट को जो कि अटैच करवा रहा होता है। लेकिन अगर आपका ब्रिज डिवाइस सेम ब्रिज ही है, अगर उसके ऊपर एक नहीं यानी कि एक सिंगल इनकमिंग और एक सिंगल आउटगोइंग पोर्ट नहीं, मल्टीपल पोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो देन वो वाला ब्रिज आप लोगों का स्विच कहलाता है और वो नेटवर्क परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। यानी कि वो मल्टीपल क्यूरीज़ को एट ए टाइम एक्सेप्ट कर सकता है, मल्टीपल सिस्टम्स को, मल्टीपल सेगमेंट्स को एट ए टाइम एक्सेप्ट कर सकता है, उन्हें कनेक्ट करवा सकता है। जबकि सिंगल ब्रिज जो है ये क्या करता है? दो सेगमेंट को ही कनेक्ट करवा सकता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसके ऊपर पोर्ट्स ही दो अवेलेबल होती हैं और मल्टी पोर्ट ब्रिज का नाम स्विच कहलाता है। याद रहेगा, ये दो पॉइंट्स आप लोग ऐड कर लीजिएगा। यूँ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ जिसके अंदर हमने लोकल एरिया नेटवर्क, उसके चंद बेसिक MCQs, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया और आफ्टर दैट एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया जिसके अंदर हमने कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, NIC कम्युनिकेशन मीडियम या कम्युनिकेशन मीडिया के नाम से, राउटर, ब्रिज, स्विच, रिपीटर, गेटवे, इन चंद बेसिक कंपोनेंट्स जो कि एज ए डिवाइसेस यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर नेटवर्क वर्क कर रही होती हैं, इनको डिस्कस किया। अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।